کرنا پیچھے کے مقام سے جو کہ حرام ہے اور اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے. اور جہاں تک یہود و نصارہ اور کفار و مشرکین ہے ان کا کوئی دین ہی نہیں, وہ نادلا دین ہے, وہ تو جانوروں سے بھی بدتر ہے. اولئک کالانعام بل ہم اضل, تو ان کا تو کوئی تصور نہیں ہے. جس کو خدا اور اس کے رسول پر ایمان ہو اور آخرت پر ایمان ہو وہ ہرگز جو ہے اپنی جو ہے وہ صحبت اور جمع نہیں کرے گا مگر سنت کے مطابق اور انسانیت کے مطابق. تو بدفعلی کے معنی جو ہے کمنگ ٹو یور وائف فرام دا بیک سائڈ, یہ بھی حرام ہے. تو اس نے کیا کیا, ایسا کرنے والا سرکار نے فرمایا اس نے اس بات کا انکار کر دیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی, یعنی اس نے قرآن کا انکار کر دیا, اور قرآن کا انکار کرنے والا کافر ہے. تو ایسا عمل کرنے والا وہ کافر ہے, یعنی وہ کافروں جیسا عمل ہے. من تشبہ بقوم فہو منہم, جو جس قوم کی پیروی کرتا ہے ان کا طور طریقہ اختیار کرتا ہے وہ بھی انہی میں سے ہے. اور مسلمان صحابہ اولیاء اللہ اب تک کہ ہمارے باپ دادا سب نے جو ہے وہی طریقہ اختیار کیا جو فطری طریقہ ہے, جو باپ دادا سے چلا آیا, جو قرآن و سنت سے ہم کو ملا, وہ فطری اور نیچرل طریقہ ہے. ان نیچرل لوگ کرتے ہیں جو غیر فطری ہے. ایک دوسری حدیث میں ہے کہ جو شخص عورت سے حالت حیض میں جمع کرتا ہے یا اس سے بدفعلی کرتا ہے وہ اللہ تعالی کی لعنت میں گرفتار ہے. اور نفاس کا خون جو کہ بچے کی ولادت کے بعد آتا ہے حیض کی طرح ہے, اس کے زیادہ سے زیادہ کتنے دن ہیں, کتنے, ارے ابھی تو سنا تم لوگوں نے 40 دن ہے زیادہ سے زیادہ. وہ بات آ رہی ہے جو میں نے پہلے بیان کر چکی ہے. یعنی پس عورت کے لیے جائز نہیں کہ اگر اس کا خاوند حیض اور نفاس کی حالت میں اس کے قریب جانے کا ارادہ کرے تو اس کو اجازت دے. جب وہ پاکی کی حالت میں ہے تو اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ شوہر آنا چاہے تو اس کو منع کرے, اور جب وہ ناپاکی کی حالت میں ہے تو اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ شوہر کو قریب آنے دے. البتہ اس کے علاوہ اس کے دوسرے احکام کو حکم کو مانے. عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے خاوند کی نگرانی میں جانے اپنے آپ کو خاوند کی نگرانی میں جانے. خاوند اس کا نگران ہے, وہ اس کے گھر کا نگران ہے, سنسار کا نگران ہے, فیملی کا نگران ہے, دیکھ بھال کرنے والا ہے, پروٹیکٹ کرنے والا ہے, تحفظ دینے والا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الرجال قوامون علی النساء, مرد عورتوں پر حاکم بنا کر بھیجے گئے, یعنی نگہبان کرنے والے, ان کی حفاظت کرنے والے. اور اس کے حق کو اپنے حق سے اور اس کے رشتہ دار کے حقوق کو اپنے رشتہ داروں کے حقوق سے مقدم سمجھے. یعنی ماں باپ کے بھی رشتہ دار آئے ہیں اپنی طرف والے بھی, اور شوہر کی طرف کے رشتہ دار آئے ہیں, تو عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے رشتہ داروں سے بڑھ کر شوہر کے رشتہ داروں کو ترجیح دے, پریفرنس دے, اور اپنے حق سے زیادہ شوہر کے حق کو مقدم رکھے, اور اچھی طرح صفائی رکھتے ہوئے خاوند کے نفع حاصل کرنے کے لیے تیار رہے, اور اپنے حسن کے ذریعے خاوند پر فخر کا اظہار نہ کرے, اور اگر اس میں کوئی عیب ہو تو اس کی برائی بیان نہ کرے شوہر کی. ابھی عورتیں اور نل کے پاس کھڑی ہو کیا کرتی ہیں, پانی کا پائپ لے کے, جہاں پر بورویل کے پاس, کنویں کے پاس, پبلک نل کے پاس پانی لینے کی کھڑی ہوئی تو وہاں پر سارے اس گھر کی کہانی, اس گھر کی کہانی, گھر کی کہانی, ساس کی کہانی اور بہو کی کہانی اور بیوی کی کہانی اور شوہر کی کہانی, ادھر کی ادھر کی, دیور کی, جیٹ کی, ننند کی, ساری کہانیاں کو بالکل جو ہے کہانیوں کے پوٹلی کھل جاتی ہے. اور زیادہ سے زیادہ عورتیں غیبت میں, شغل خوری میں اور لعان و طعان کرنے میں گرفتار ہیں. اللہ کے حبیب احمد مجتبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک عید کے دن آپ نے نماز پڑھانے کے بعد آپ ممبر شریف سے اترے اور عورتوں کے مجمع میں اب آئے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یہ سنت مبارکہ ہے کہ بعد نماز کے فراغت کے عورتوں کو, مردوں کو بیان جب پہلے ہو جاتا, مردوں کو بیان ہوتا,
اور نماز کے فراغت کے بعد سرکار عورتوں کے مجمع میں عیدگاہ میں آتے اور عورتوں کے لیے بھی نصیحت فرماتے تھے. آپ سیدھے آئے اور آپ نے فرمایا یا معاشر النسائی تصدقنا، اے عورتوں کی جماعت تم صدقہ دیا کرو، کیونکہ میں نے تم میں سے اکثر جہنمیوں میں عورتوں کو دیکھا ہے نا. جہنم میں، اہل جہنم میں میجارٹی عورتوں کی ہے، کیونکہ تم جو ہے بہت زیادہ لعان و طعن کرتی ہو اور ناشکر گزاری کرتی ہو، ناشکری پن بہت زیادہ کرتی ہو. شوہر نے اچھا کھلایا، اچھا پھلایا، اچھا اڑایا، سب کچھ کیا، ہر خواہش پوری کی، ہر ضرورت پوری کی، ہر تمنا پوری کی، لیکن ایک دن محترمہ نے کچھ کیا اور وہ نہیں لا پایا کچھ مجبوری کی وجہ سے، تو پھر اب سارا زندگی بھر کا کیا دھر گیا کہ کون سا سکھ دیا، کب کون سی خواہش پوری کی تھی، کب تم نے ہمیں جو ہے کون سا سکھ مجھ کو اس گھر میں مل گیا. تو ساری جو ہے ایک دم اس کی سارے احسانوں کا انکار کر دے گی. تو عورت کو چاہیے کہ وہ اب مرد پر فخر کا اظہار نہ کرے. حضرت اسمعی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں ایک جنگل میں گیا تو وہاں ایک خوبصورت عورت تھی جس کا خاوند بدصورت تھا. میں نے اس عورت سے کہا تو اس شخص کی بیوی بننے پر کیسے راضی ہو گئی؟ اس نے کہا اے فلاں سنو، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے حق میں نہایت حسین ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں یہ نہایت حسین ہو، بس اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کے ثواب کے طور پر عطا فرمایا. شاید میں اللہ تعالیٰ کے حق میں بری ہوں تو مجھے اس کی سزا کی صورت میں عطا فرمایا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں اے عورتوں کی جماعت، اگر تمہیں معلوم ہو کہ تمہارے خاوندوں کے تمہارے ذمہ کیا حقوق ہیں تو عورت اپنے خاوند کے قدموں کی غبار اپنے چہرے کے رخسار پر ملے. اپنے شوہروں کے قدموں کے نیچے کی مٹی عورتیں اپنے چہروں پر ملے اگر ان کو معلوم ہو جائے کہ شوہر کا ان پر کیا حق ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہاری بیویاں جو اہل جنت سے ہیں، یعنی وہ محبت کرنے والی عورت ہے کہ جب خاوند ناراض ہو جائے یا تو وہ اپنے خاوند کے پاس آ کر اپنا ہاتھ اس کی ہتھیلی میں رکھ کر کہتی ہے میں اس وقت نیند کا ذائقہ تک نہیں چکھوں گی جب تک کہ تم راضی نہ ہو جاؤ. عورت پر لازم ہے کہ وہ اپنے خاوند سے ہمیشہ حیا کرے، اس کے سامنے آنکھیں جھکا دے اور اس کا حکم مانے، اس کی گفتگو کے وقت خاموش رہے، جب وہ بولے اس کے آنے پر کھڑی ہو. یہ آداب ہیں. خاوند سے حیا، ہمیشہ حیا کرے، مطلب کیا؟ اس کے سامنے آئل فائل نہ بکے. اللہ اکبر. اس محلے کی عورتیں والعیاذ باللہ تبارک و تعالی پوری اناٹمی، ہیومن اناٹمی کو جب بیان کرنے آئے والعیاذ باللہ تبارک و تعالی تو وہ ہمیشہ اپنے شوہر سے حیا کہ پردے میں رہ کر بات کرے، یعنی حیا سے بات کرے، یعنی جو ہے اس کی زبان درازی نہ ہو، زبان سے فحش الفاظ اور کلمات کو نہ نکالے، اس کے سامنے آنکھیں جھکا دے اور اس کا حکم مانے، اور جب شوہر بولے تو یہ خاموش رہے. لیکن آج کل الٹا ہوتا ہے. محترمہ بالکل بارش کی طرح برس رہی ہے، رمجم رمجم، شوہر گردن جھکائے بیٹھے ہیں. رمجم بھی برس رہی ہے اور کبھی کبھار بالکل جو ہے بجلی گرج بھی رہی ہے اور کڑک بجلی کی کڑک بھی برس رہی ہے اور بالکل ایسا لگتا ہے کہ کوڑے برس رہے ہیں. اور حضرت والا جناب شوہر جو ہے بالکل میاں مٹھو کی طرح سر جھکائے بیٹھے ہیں، سب سن رہے ہیں. کیا کرے پتا نہیں کہ حضرت والا نے قبول کیا تھا یا کیا کہا تھا یا بھول کیا. اس کے آنے پر کھڑی ہو ایز اے مارک آف ریسپیکٹ، اس کا ہر اس کام سے دور رہے جس سے شوہر ناراض ہو.
جب وہ باہر جانے لگے تو اس کے ساتھ کھڑی ہو. ہم نے خود دیکھا ہے بچپن میں اپنی جگہ